إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک نصیحت کی ہے سورت محمد کے اندر کہ اے ایمان والوں کو جو کلمہ پڑھ لیا اللہ کا اس کے نبی کا ایمان لے آئیے، ان کو ایک نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اعمال برباد نہ کرو. اعمال کن چیزوں سے برباد ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی ہوتی رہتی ہے. آج ایک نقطے کی طرف نشاندہی کرنی ہے. جو اعمال برباد کرتے ہیں وہ عمل ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ ایسے نئے امور کا ایجاد کرنا جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو اور بندہ اس عمل کو اس کام کو کرے وہ بدعت کہلائے گی. دین کے اندر ایسے امور کا ایجاد کرنا جس کی اصل موجود نہ ہو وہ بدعت کہلائے گی. آج میرے بھائیوں ہم اپنے ارد گرد حلقۂ احباب کے اندر اگر دیکھتے ہیں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے اظہار محبت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ دین کے پیمانے کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ان کو اچھا لگتا ہے کر گزرتے ہیں. جو راستہ ان کو اچھا لگتا ہے اس پر چل پڑتے ہیں. نہیں دیکھتے یہ جائز ہے، نہیں دیکھتے یہ ناجائز ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے جائز اور ناجائز طریقوں کا راستوں کا نشاندہی کرتے ہوئے خبردار کیا. کیسے خبردار کیا؟
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ رب تعالیٰ نے دو قسم کے راستوں کی نشاندہی کی۔ ایک راستہ کیا؟ قصد السبیل کا بتایا، دوسرا راستہ جائر بتایا۔ میرے بھائیو، جائر راستہ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس بارے میں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، ایسا ٹیڑھا راستہ ہے جو مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچاتا، کہیں دوسری طرف جاتا ہے جہاں بندہ جانا نہیں چاہتا۔ اور ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قصد السبیل، یہ ایسا راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ خالی یہ سیدھا راستہ نہیں بلکہ ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے عیب سے یہ راستہ پاک ہے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتا ہے جائر سے بچنے کی، قصد السبیل پر چلنے کی۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے دین اسلام یہ وہ دین ہے، یہ وہ راستہ ہے جو کسی قسم کی کمی اور کوتاہی اور اضافے اور زیادتی کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، ہم یہ سوال اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پیش ہوتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، سوال کرتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے؟ اس کے سوال پر غور کیجئے۔ سوال اس کا ہے دلنی علی عمل یقربونی من الجنہ ویباعدونی من النار۔ سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی علیہ السلام اس کو عمل بتاتے ہیں۔ کیا عمل بتاتے ہیں؟ کہ تو رب تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور فرض نماز جو تجھ پر کر دی گئی ہے اس کو ادا کر، جو زکوٰۃ تجھ پر فرض کر دی گئی ہے اس کو ادا کر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اور ایک حدیث کے اندر صلہ رحمی کا بھی ذکر ہے کہ تو صلہ رحمی بھی کر۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رحم میرے بھائیوں، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو رحم کہتے ہیں۔ صلہ رحمی جس کا تعلق ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، حسن سلوک کر ان کے ساتھ۔ یہ جنت کے قریب ہونے کا، جہنم سے دور ہونے کا یہ نبی علیہ السلام نے فارمولہ بتایا۔ اس شخص کا بھی جواب سن لے۔ اس نے جواب کیا دیا؟ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا أَزِدُ عَلَى هَذِهِ شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقَصُ مِنْهُ۔ اس کا جواب بھی کیسا مبارک جواب ہے۔ کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے مجھے بتا دیا ہے، نہ اس میں میں کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب وہ شخص جاتا ہے، صحابہ اکرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی کی دلیل ہے جو شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ نہ اس میں سے نکالنا ہے، نہ اس کے اندر کچھ چیز گھسیڑنی ہے، اضافہ کرنا ہے۔ جس نے اس فارمولے کو نظر انداز کیا اس نے بدعت کو اختیار کیا۔ میرے بھائیو، دین میں نہ کمی کرنے کی اجازت ہے، نہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے۔ جو کچھ بتا دیا گیا ہے اس کو مکمل جانتے ہوئے عمل کرنا ہے، اسے اختیار کرنا ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پر 3 لوگ آتے ہیں، آ کر دستک دیتے ہیں۔
یہ تین لوگ ایک حدیث کے اندر ان کا نام بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان بن مظعون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اکثر احادیث کے اندر صرف تین لوگوں کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر یہ تین لوگوں کے نام بھی ہیں۔ آ کر دستخط دیتے ہیں، ام المومنین باہر تشریف لاتی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے ام المومنین، نبی علیہ السلام کی جو گھر کی عبادت ہے نا، ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے، بتائیے کہ آپ کی گھر کی عبادت کیسی ہے۔ بتایا گیا گھر کی عبادت کے حوالے سے، وہیں پر کھڑے کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ یہ جو عبادت نبی علیہ السلام کی ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم عام لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ عبادت کافی نہیں، ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ کیا آگے بڑھے؟ ایک نے کہا میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ ساری رات عبادت میں گزاروں گا، سونا نہیں ہے مجھے۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں ساری زندگی اب روزے کی حالت میں رہوں گا، کبھی روزے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ عبادات کے اندر جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ گھر بار ہیں، بیوی بچے ہیں، اس لیے میں شادی کے معاملے میں ہی نہیں پڑھوں گا، نکاح نہیں کروں گا، دوسروں سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ دو نے کام کیا کیا؟ اضافہ کیا، ساری رات عبادت، ساری زندگی روزہ۔ کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ اور ایک نے کیا کیا؟ اس نے کمی کر دی کہ میں آج سے عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، بتایا گیا کہ اس طرح تین لوگ آئے ہیں، سوال کیا، بتایا، یہ آپس کے اندر کھڑے کھڑے انہوں نے آپس کے اندر عہد و پیمان کیا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا ان کو، پوچھا کیا تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم نے کہا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے تم سب سے زیادہ میں پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، رات کے کچھ حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے، عورت سے نہیں، عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے۔ اور ہم اکثر یہ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں۔ تین لوگوں نے سوال کیا، جواب میں عہد و پیمان کرتے ہیں، دو کا اضافہ کرتے ہیں، ایک نے کمی کی۔ دین کے اندر میرے بھائیوں نہ اضافے کی گنجائش باقی ہے، نہ کمی کی گنجائش باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تنبیہ کی پوری امت کے لیے۔ کیا تنبیہ کی؟ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے بھی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تنبیہ دے دی پوری امت کو کہ کوئی شخص میرے طریقے کو، میرے راستے سے اور کوئی انحراف کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا تو میرے بتائیے پھر قیامت کے دن ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پوری دنیا چل کر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کرے گی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ قیامت کا جو دن ہے اس میں حساب کتاب شروع کریں، اور جب اللہ کے نبی کہہ دیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ باہر آواز نہ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں آج کس طرح دین کے اندر اضافہ کیا گیا، کمی بھی کی گئی، لوگوں نے اپنے عقائد کے اندر اضافہ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ نشاندہی کرنی ہے کہ دین کے اندر نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے،
عقیدے کے اندر نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے، عمل کے اندر نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے۔ آج میرے بھائیوں جس نقطے کی طرف مجھے نشاندہی کرنی ہے عقیدے کے حوالے سے ہے، کس طرح ہم نے اضافہ کیا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے۔ ایک شعر بھی کہہ دیا لوگوں نے، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ چاہیے ٹا دے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں رب دلوں دے اندر بستا۔ یہ لوگوں کے اندر عقیدہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، حتیٰ کہ میرے بھائیوں عقیدے کے حوالے سے شاعروں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ شاعروں نے کیا کہا، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، مندر میں تو مسجد میں تو، کعبے میں تو بت گدے میں تو، معبد میں تو مکتب میں تو، ہر جگہ تو ہی تو۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے میرے بھائیوں عقیدے کے حوالے سے اس طرح لوگوں نے اضافہ کیا، جبکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے بارے میں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ رب تعالیٰ ذات کے حوالے سے میرے بھائیو عرش پر موجود ہے، اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہے وہ باطل ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، واپسی پر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا دیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں، میرا تجربہ ہے میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت پر 50 نمازیں ہیں، اللہ کے پاس جائیے تخفیف کروائیے۔ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہاں؟ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں مندر میں، اللہ تعالیٰ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو نبی علیہ السلام نماز کی تخفیف کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ عرش پر جا رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں جا رہے، ہر جگہ نہیں جا رہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست کیجئے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اور میرے بھائیو جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا پھر عرش پر قائم ہوا، میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، باطل عقیدہ ہے۔ وقت کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ امام کا نام کیا ہے؟ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیو ایک سوالی باہر سے آتا ہے، سوال کرتا ہے، امام صاحب مجھے یہ بتائیے الرحمن علی العرش استوى، اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ رب رحمان عرش پر مستوی ہے، مجھے یہ بتائیے کیف استوى، وہ کیسے مستوی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب سوال سنتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد اس شخص کو جواب کیا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونا کے جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت وہ کیا ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں۔ اور سن لو، استوا کے معلوم ہونے پر ایمان لانا وہ واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے متعلقہ سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اپنے طالب علموں سے کیا کہا، اس شخص کو بازو سے پکڑو اور اس کو مسجد سے باہر نکال کر آؤ، یہ تمہارا دماغ خراب کرے گا۔ اللہ کے حوالے سے یہ سوالات الٹے سیدھے کرے گا، تمہارا دماغ خراب کرے گا، اس کو مسجد سے باہر نکال کر آؤ۔ میرے بھائیو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، لوگوں نے کس طرح دین کے اندر اضافہ کیا، زیادتی کی نماز کے حوالے سے۔ نماز دین کا مرکزی ستون ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن آج ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ نماز ساری کی ساری میرے بھائیوں عربی کے اندر ہے۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے لے کے دونوں اطراف سلام پھیرنے تک یہ سلام کا دورانیہ ہے۔ لیکن آج نماز شروع کرنے سے پہلے میرے بھائیوں خود ساختہ جملے، خود ساختہ الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی اردو کے اندر، کوئی بنگلہ کے اندر، کوئی ملیالم، کوئی انگریزی، کوئی عربی کے اندر، الغرض جو جس کی مادری زبان ہے وہ اس کے اندر نماز شروع کرنے سے پہلے وہ جملے دہراتا ہے۔ پنجابی کے اندر مجھے بھی وہ کچھ الفاظ یاد ہیں کہ اگر بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے 2 رکعت نماز فجر، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف، واسطے اللہ تعالیٰ دے، اللہ اکبر۔ ابھی کچھ لوگوں بعض حلقوں کے اندر کچھ مزید الفاظ بھی ہیں، عربی کے اندر بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی عمل کے لیے جو عبادت ہے اس کے لیے نیت کرنا یہ فرض ہے، لیکن نماز کے لیے جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کی غرض سے جو بندہ الفاظ دہرائے گا وہ سنت سے ثابت نہیں، یہ عمل نماز کے اندر اضافہ ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں فرض نمازوں کے حوالے سے باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ابھی میں دیکھ رہا ہوں کافی آگے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگر موقع ملا تو نیکسٹ جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ بدعات جو اس کے نکات ہیں، کس کس عمل کے اندر ہم سے بدعات ہوتی ہیں، ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم واللہ بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم آقم علم الجہاد، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔